بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ آپ کو پھر ایک دفعہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جماعت دوم سیکنڈ ٹرم مضمون اردو۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے جی ایک وقت میں ایک کام، اور ایک مضمون بھی کریں گے۔ اور یہ آپ کا اس ٹرم کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ ہوں گے، اور ٹیسٹ ختم ہوں گے تو پھر آپ کا فائنل امتحان لیا جائے گا۔ فائنل لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی۔ ایک وقت میں ایک کام، ایک وقت میں ایک کام۔ خاص الفاظ: زیبا، ڈنڈ پیلو، سلیقہ۔ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی نہ لو کھیل کا نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو ڈنڈ پیلو۔ خوش رہنے کا یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا۔ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ سمجھ آئی جی؟ اس نظم کے اندر آپ کو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک کام کریں۔ جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو پھر دل لگا کے اپنا پورا دھیان پڑھائی کی طرف کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے موبائل بھی، کارٹون بھی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ تو جب پڑھائی کریں تو خوب دل لگا کے کریں، اور جب اب پڑھائی آپ کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ کھیل بھی سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کھیلیں، کودیں، اچھلیں، جو بھی دل کرے آپ کریں۔ لیکن کام کے وقت کام، ابھی آپ کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ صرف پڑھائی ہے، پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی سے مراد کے جو لکھنا پڑھنا جو اساتذہ کرام آپ کو دیتے ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں۔ ایک وقت میں ایک کام۔ خاص الفاظ: زیبا، زیبا، ڈنڈ پیلو، سلیقہ۔ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی نہ لو کھیل کا نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو ڈنڈ پیلو۔ خوش رہنے کا یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا۔ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے شعر کے اندر کہ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ زیبا یعنی کہ آپ کو جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کام کریں، اور جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں تو کھیل کریں۔ پھر جب کھیل میں ہے تو پھر آپ کھیل کو پوری صحیح طریقے سے آپ اس کو انجوائے کریں، چاہے جو بھی آپ کارٹون، جو کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہیں، باہر کوئی کھیل جو بھی ہے، گیم بھاگ رہے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ اس کو فلی انجوائے کریں پورے طریقے سے۔ اور جب آپ انجوائے ہو لیں تو پھر آپ پورے طریقے سے دھیان سے کام کریں۔ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو پھر آپ صحیح طریقے سے سبق نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی نہ لو کھیل کا نام۔ یعنی کہ آپ کے فادر کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو پھر کام ہی کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ اور نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو پھر کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو اس پوری نظم کے اندر شاعر نے آپ کو بس یہی بات سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ جو کام ہے
اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کام کریں، پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی صحیح طریقے سے کریں، سو رہے ہیں تو صحیح طریقے سے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو صحیح طریقے سے کھائیں۔ ابھی یہ نہیں ہو سکتا آپ کھیل بھی رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں، یا کھیل بھی رہے ہیں اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے پھر کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسی پہ پوری 100% توجہ دے کے اس کو آپ کریں، چاہے وہ آپ بھاگ رہے ہیں، چاہے آپ کھیل رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے پورے طریقے سے اس پہ توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کوشش کریں، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم جو بھی ہوتی ہے اس کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مشق پڑھیں میرے ساتھ: زیبا، ٹنٹ پیلو، سلیقہ، کھیل، بھولے، طریقہ، ادھورا، بیکار، کھیل، کودو ہے، کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال ہوا کہ کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے؟ بتائیں جی، ابھی آپ کو بتایا نظم کے اندر کہ کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس کا جواب ہے کہ جب کام کا وقت ہو تو کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کہ جب کام کا وقت ہو تو کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ خوش رہنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ خوش رہنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ کام کے وقت کام کریں اور کھیل کے وقت کھیلیں، تو یہی خوش رہنے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی خوش ہوں گے تو آپ کے پیرنٹس بھی، والدین بھی خوش ہوں گے کہ بچہ ہمارا کام صحیح طریقے سے کرے۔ اگر آپ کام بھی ادھورا کریں، کھیل بھی ادھوری کریں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہ آپ نے کھیل صحیح طریقے سے کی، نہ آپ نے کام صحیح طریقے سے کیا۔ تو جو بھی کام کریں اس کو پورا صحیح ادھورا نہیں کرنا، پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے؟ جب کام کا وقت ہو تو کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ خوش رہنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ کام کے وقت کام کریں اور کھیل کے وقت کھیلیں، یہی خوش رہنے کا طریقہ ہے۔ آگے جی، جملے بنائیں۔ وقت بتائیں جی، کوئی جملہ آپ کو آتا ہے؟ میں نے جو لکھا ہر کام وقت پر کریں، ہر کام وقت پر کریں، اس سے ہٹ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج پیپر کس وقت ہوگا، وقت کی قدر کریں۔ ٹھیک، کوئی بھی آپ اس کو لے کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ کیا وقت ہوا ہے، ہر کام وقت پر کریں۔ کھیل کا کیا ہے جی؟ کھیل کے وقت کھیلیں، کھیل کے وقت کھیلیں، کھیل اچھی چیز ہے، کھیل اچھی چیز ہے، کھیل سے صحت بنتی ہے، کھیل میں کھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں جس میں کھیل کا استعمال ہو۔ تو میں نے بنایا جی کھیل کے وقت کھیلیں، کھیل کے وقت کھیلیں۔ آگے جی، بیکار مت بیٹھے۔ بیکار کا مطلب یعنی کہ جو کوئی کام نہ کر رہا ہو اس کو ہم کہیں گے کہ بیکار ہے۔ تو بیکار مت بیٹھیں، بیکار آدمی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ چیز بیکار ہو گئی ہے، یہ گاڑی بیکار ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جب نیا بیکار مت بیٹھے، آپ اپنی طرف سے اگر کوئی لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی لکھیں۔ ادھورا، کسی کام کو ادھورا نہ چھوڑے۔ ادھورا مطلب کہ آدھا، ادھورا کیا ہوتا ہے جی؟ آدھا۔ تو کسی کام کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ آگے کوشچن نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3، امالہ، کبھی کبھی ہم الف اور ہے پر ختم ہونے والے واحد الفاظ میں الف اور ہے کی جگہ یہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتے وہ یہ لگانے سے وہ جمع نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ ان کو جو زیادہ مناسب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ یہ بڑی یہ لگائیں گے تو وہ پڑھنے میں زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا بناتے ہیں؟ امالہ۔ مثلا علی خزانہ کی تلاش میں ہے، خزانہ، امالہ کے بغیر علی
خزانے کی تلاش میں امالہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ نون ہے تھا تو ہے کی جگہ میں نے بڑی یہ لگا دی، خزانے کی تلاش میں. ابھی علی خزانے کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خزانہ کے آخر میں ہے کی جگہ یہ استعمال کیا. جن الفاظ کے نیچے لائن ہے ان کے آخری حرف کو یہ سے بدل کر جملے درست کریں. پرندہ کا پنجرہ صاف کریں. پرندہ کا پنجرہ، یہ دیکھیں ہے تو ٹھیک لیکن یہ عجیب سے لگتا ہے. اگر اس کے پرندے کا پنجرہ صاف کریں، پرندے کا پنجرہ صاف کریں، تو یہ پرندے سے مراد وہ سنگل پرندہ ہی ہے، لیکن یہ ہم نے بڑی یہ گئی. صحیح طریقہ سے کام کریں، صحیح طریقہ سے کام کریں. صحیح طریقہ نہیں بلکہ ہم اے لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ صحیح طریقے سے کام کرو. صحیح طریقے سے ایک کاٹ کے بڑی یہ لگائیں تو صحیح طریقے سے کام کرو. سارا سلیقہ سے کام کرتی ہے. سارا سلیقے سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، سارا سلیقے سے کام کرتی ہے. ابھی کاف کے بعد ہے اس کو کاٹ کے بڑی یہ لگا دیں تو سارا سلیقے سے کام کرتی ہے. لڑکا کو کتاب دو. لڑکا کو کتاب دو. لڑکے کو کتاب دو. یہ لڑکے سے مراد بہت سارے لڑکے نہیں بلکہ وہ ایک لڑکا ہی ہے، لیکن ہم نے یہ لگایا لڑکے کو کتاب دو. طوطا کو چوری دو. طوطا کو، تو طوطے کو چوری دو. کیا ہوگا؟ طوطے بڑی ہے. طوطے کو، یہ طوطے سے مراد بہت سارے طوطے نہیں، وہی ایک طوطا ہی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے طوطے کو چوری دو. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ امالہ. کہ جب ہم جو واحد ہوتا ہے اس کے ہے یا الف کی جگہ اس کو کاٹ کے بڑی یہ لگاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ امالہ. سمجھ آئی؟ آگے درست جواب کا انتخاب کریں. ابھی اگر آن لائن جب ٹیسٹ ہوں گے تو اس سے پہلے بھی ہوئے تھے تو ظاہر ہے اس میں ہم صرف ایم سی کیوز اور ٹرو فالس، غلط درست اور ہی دیتے ہیں. تو اس میں ابھی کچھ ہم نے بنائے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی بنائے تو پھر ہم ان میں سے جو خالی جگہ دی ہوئی ہیں ان میں سے ہی غلط درست بنائیں گے، اس میں سے ایم سی کیوز بنائیں گے. سوال جواب ہیں ان میں سے ہی غلط درست لے لیں گے. جو الفاظ شروع میں خاص الفاظ دیے جاتے ہیں جو ہر ایک سبق کے شروع میں اوپر، تو ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. وہاں سے بھی ہم نے غلط درست اور بنا سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کسی ڈیش جھوٹ مت بولو. کسی ڈیش جھوٹ مت بولو. دو آپشن ہے، پر سے. تو کسی پر جھوٹ مت بولو یا کسی سے جھوٹ مت بولو. تو کون سا صحیح ہے؟ سے. کسی سے جھوٹ مت بولو. اس ڈبے ڈیش گڑیا ہے. اس ڈبے میں گڑیا ہے یا اس ڈبے تک گڑیا ہے؟ تو کیا آ جائے گا؟ اس ڈبے میں. ٹھیک ہے، اس ڈبے میں گڑیا ہے. ساجد ڈیش کتاب دو. ساجد کو کتاب دو یا ساجد سے کتاب دو؟ کیا ہوگا؟ ساجد کو کتاب دو. تو اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کو. تو اس کو آپ سرکل کر دیں، ٹک کر دیں. چھت ڈیش جا کر کپڑے لاؤ. چھت میں جا کر کپڑے لاؤ یا چھت پر جا کر کپڑے. چھت میں تو نہیں کیونکہ اوپر ہے تو پر آئے گا. تو چھت پر جا کر کپڑے لاؤ تو پر یہاں پہ آ جائے گا. چھت پر جا کر کپڑے. احمد گھر تک گیا. احمد گھر کو گیا. یا یہاں دونوں لگا سکتے ہیں تو احمد گھر تک گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے ایک جو جواب تھا اس صحیح تھا تو اس کو میں نے سرکل کر دیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چوز کرنا ہے. آپ کو دیے جائیں گے 2 یا 3، ان میں سے ایک صحیح ہوگا، اس میں صرف آپ نے ٹک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پہلے بھی کرتے تھے. آگے جی مضمون ہے میری پسندیدہ کتاب. میری پسندیدہ کتاب. قرآن پاک میری پسندیدہ کتاب ہے. جو بھی مسلمان ہے تو ایز اے مسلمان ہماری سب سے پسندیدہ کتاب قرآن ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک، قرآن مجید. اب قرآن پاک ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے
اس جیسی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کتابیں آئی تھی جس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. جو بڑی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو بڑی کتابیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تو وہ بھی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو مسلمان نہیں ہے. جیسے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے. تو جو یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم یہ اللہ قرآن پاک کو آخری کتاب مانیں. یہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں کیونکہ عرب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے. عربی ان لوگوں کی لینگویج تھی، زبان تھی، تو اللہ نے پھر عربی میں ہی بھیجا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ٹھیک ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں. کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں. 114 صورتیں ہیں. اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان کیے گئے. ابھی قرآن میں اگر ہم اس کو، کیونکہ ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہم اردو سمجھتے ہیں، عربی کو اس طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر ہر ایک ہمارے جو مشکل ہے اس کا حال، جو سوال ہے اس کا جواب کو وہاں پہ ملے گا. تو کہتے ہیں کہ اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں. جو مسلمان اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پکی بات ہے کہ جو مسلمان اس پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کی سب سے پہلی سورہ فتح اور آخری سورہ ناس ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر. میں اور میرے گھر والے اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرتے ہیں تلاوت کہ نہیں؟ اگر نہیں بھی کرتے تو لازمی کریں. آپ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے ایک سورت آپ کریں، 2 صورتیں کریں، 10 آیتیں کریں، 5 آیتیں، لیکن آپ لازمی کریں. اور کوشش کریں کہ کچھ صورتیں آپ یاد کرنے کی جو آخر میں ذرا آسان ہوتی ہیں تو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ ایک حرف سے مراد کہ الف لام میم. اس میں کتنے ہیں؟ الف ایک ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم. یہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں 30 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ سورہ یاسین آپ روزانہ پڑھیں تو آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری. خالی صرف بغیر سمجھ کے پڑھنا ہی کافی نہیں. پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ سارے میرے ساتھ پڑھ لیں. قرآن پاک میری پسندیدہ کتاب ہے. یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ عربی زبان میں ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں. اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں. جو مسلمان اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اس کی سب سے پہلی سورت الفتح ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور آخری سورت الناس ہے. میں میرے گھر والے اس کی
روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ مضمون آپ نے پڑھنا ہے، یاد بھی کریں۔ اس میں سے آپ دیکھیں کہ جس طرح دیا ہوا جی کہ ڈیش میری پسندیدہ کتاب ہے، تو اس میں آپ کو 2-3 کتابوں کا نام لکھ سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میری پسندیدہ کتاب نہیں ہے، یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اجمی زبان میں ہے، اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 30 پارے ہیں، اگر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ اگر ہم 35 یہ پوچھیں گے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں، 30 35 40، تو آپ کو صحیح ٹھیک کریں۔ اس میں 114 صورتیں ہیں، اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو مسلمان اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اس میں سے کچھ چیزیں لے کے قرآن پاک کی پہلی صورت کا نام کیا ہے، قرآن پاک کی آخری صورت کا نام کیا ہے، تو یہ آپ کو نام آتے ہوں گے تو پھر آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب مضمون یاد کریں اور اس کو پورے کا پورا لکھیں، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا، آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہوم ورک کے صفحہ نمبر 99 اور 100 کو کتاب میں ہی کریں جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد درست جواب کا انتخاب کریں جو ہم نے کیا دیکھے MCQ، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضمون ہے، اس کو پہلے یاد کریں، کوشش کریں یاد کریں، لکھیں یا پھر لکھ کے یاد کر لیں اور یاد کر کے پھر لکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یاد کرنے کے بعد آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری اس سیکنڈ ٹرم کی آخری ویڈیو تھی، تو آپ سے انشاءاللہ تھرڈ ٹرم میں ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ سے اور فائنل ایگزام جو ہوگا اس سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، غیر ضروری گھروں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، سردی ہو گئی ہے تو سردی سے بھی بچیں اور کورونا سے بھی بچیں، تاکہ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلد از جلد ختم کرے، تاکہ ہم جلد از جلد اسکول میں ہم سب کی ملاقات ہو۔ تو اللہ آپ کو اپنے سامان میں رکھے، اللہ حافظ۔